زیادہ تر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ذیابیطس افراد میں دل کے امراض اور فالج کا خطرہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ پیچیدگیاں ذیابیطس افراد میں نسبتاً کم عمر پہ ظاہر ہو سکتی ہیں، اور ہم انہیں ذیابیطس کی سب سے خطرناک پیچیدگیاں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ یکدم بغیر کسی پیشگی اطلاع یا علامت کے ظاہر ہو کر آپ کی جان کو فوری طور پہ خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ تو ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا ممکن ہے، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر آصف قادری اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ڈائبٹیز اردو ٹی وی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے، اسے سبسکرائب کیجئے، اسے شیئر کیجئے، اور ساتھ میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے دبائیے تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو بناتے ہیں اس کی اطلاع فوراً آپ کی ٹائم لائن پر آ جائے۔ تو آئیے اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دل کے مرض اور فالج کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خون کی نالیوں میں کولیسٹرول جمنے کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ایک دن یہ اتنی تنگ ہو جاتی ہیں کہ یہاں سے دل یا دماغ کو مناسب مقدار میں خون نہیں پہنچ پاتا، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ کولیسٹرول جمع ہو رہی ہے وہ جگہ تھوڑی ناہموار ہوتی ہے، وہ کھردری ہوتی ہے، تو اس کے اوپر آ کر یکلخت خون کا کوئی لوتھڑا جم جاتا ہے جو فوری طور پہ خون کی نالیوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس سے ہارٹ اٹیک یا فالج کا اٹیک آ سکتا ہے۔ تو یہ عمل ذیابیطس والے افراد میں نسبتاً بہت تیز ہوتا ہے۔ ذیابیطس افراد میں خون کی نالیاں تنگ ہونے کی وجہ سے دل کے دورے یا فالج کے بارے میں دو باتیں سمجھنی بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذیابیطس کی دوسری پیچیدگیوں کی نسبت یہ پیچیدگی نسبتاً زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں ذیابیطس نہیں ہوتی ان کو بھی اگر دل کا دورہ آ جائے تو ان میں سے 1/3 لوگ ہسپتال نہیں پہنچ پاتے، راستے ہی میں اپنی زندگی ہار جاتے ہیں۔ اور ذیابیطس والے افراد میں یہ معاملہ اس لیے اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ذیابیطس والے افراد کو دل کا دورہ پڑنے پہ درد محسوس ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت ان کے ساتھ یہ انہونی ہوئی، اور ظاہر ہے کہ اس وجہ سے طبی امداد حاصل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، اور جب دیر ہوتی ہے تو اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری اہم بات جو اس سلسلے میں جاننے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ذیابیطس کا کنٹرول بہت اچھا رکھتے ہیں تو اس سے جو ذیابیطس کی عام کمپلیکیشنز ہیں، جیسے پیروں کا سن ہونا ہے، جیسے آنکھوں کی تکلیف ہے، جیسے گردوں کی تکلیف ہے، ان میں بہت بہتری آتی ہے اور ان کا امکان کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر آپ کی شوگر کا کنٹرول بہت اچھا ہو بھی تب بھی خون کی نالیاں تنگ ہونے کا یہ جو عمل ہے جس کے باعث ہارٹ اٹیک یا فالج کا خطرہ ہوتا ہے، اس میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں ہوتی۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کے معمولات میں صحت مند تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات ڈاکٹر صاحب اگر مناسب سمجھیں تو وہ اس کے لیے آپ کو حفاظتی دوائیاں بھی دے سکتے ہیں، جو دوائیاں پھر آپ کو ساری عمر لینی پڑتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ان صحت مند تبدیلیوں کی طرف آتے ہیں جن کے لیے کچھ خرچ نہیں ہوتا، کوئی دوائی نہیں کھانی پڑتی۔ تو ان میں سب سے پہلی بات وزن کی زیادتی اور موٹاپے کی ہے۔ ویسے تو ذیابیطس کا خطرہ بھی وزن کی زیادتی سے بڑھتا ہے، لیکن ذیابیطس افراد جب اپنا وزن کنٹرول نہیں کر پاتے تو اس کے ساتھ ان کے لیے دل کے امراض کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذیابیطس افراد چلیں ایک دفعہ ہو گئی، اگر وہ اپنا وزن کم کر لیں تو دل کے امراض کا خطرہ ان کے لیے کم ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات ضرور سمجھ لیجئے کہ وزن کی زیادتی اور موٹاپے کا مطلب عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ کا وزن ایک مطلوبہ حد سے زیادہ ہے تو آپ کو موٹا سمجھا جائے گا، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وزن سے کہیں زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ اگر آپ کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، یعنی آپ کے پیٹ کے اندر چربی ہے، تو چاہے آپ کا وزن نارمل حد کے اندر ہی کیوں نہ ہو یا اس کے آس پاس کیوں نہ ہو، اس سے دل کے امراض کا خطرہ پڑتا ہے۔ تو اس کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستانی یا بر صغیر کے عورتوں میں کمر کی پیمائش 33 انچ سے کم ہونی چاہیے، اور مردوں میں کمر کی پیمائش 35 انچ سے کم ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے دل کے امراض اور فالج کے خطرے میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ دوسری اہم چیز جو آپ اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں اور جس سے آپ کے
یہ دل کے امراض اور فالج کا خطرہ کم ہوگا وہ ورزش ہے۔ اگر آپ کی روزمرہ کے معمولات میں کافی جسمانی مشقت شامل ہے تو وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کا کام کاج جو ہے وہ بیٹھنے والا ہے، جس میں چلنے پھرنے یا وزن اٹھانے یا کسی قسم کی جسمانی مشقت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو خاص طور سے ورزش کی کوشش کرنی چاہیے۔ ورزش کرنے سے آپ کے ذیابیطس کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ اگر ذیابیطس ہو چکی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، اور دل کے امراض اور فالج سے بھی آپ کو حفاظت ملتی ہے۔ تو ذیابیطس افراد میں ورزش نہ کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ آپ کو جس حد تک ممکن ہو اسے اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے، اور یہی معاملہ تمباکو نوشی کا ہے۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ تمباکو ویسے تو اس کے بے شمار نقصانات ہیں، لیکن دل کے امراض کا خطرہ تمباکو نوشی سے بڑھتا ہے، ذیابیطس کا خطرہ اس سے بڑھتا ہے، اور متانہ کمزوری کا خطرہ اس سے بڑھتا ہے۔ تو اس سے آپ جتنی جلدی جان چھڑا لیں گے یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ نہ صرف دل کے امراض اور فالج کا خطرہ کم ہوگا، آپ کو اور بھی بہت سے فائدے ہوں گے، آپ کا سانس بہتر ہوگا، اور آپ لمبے عرصے تک ایک صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے جسم کے اندر جو خرابیاں دل کے امراض اور فالج کا خطرہ پیدا کرتے ہیں ان کی طرف۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے چکنائی کا۔ ہمارے جسم میں کئی قسم کی چکنائیاں پائی جاتی ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے LDL نامی چکنائی کو، جسے عرف عام میں خطرناک کولیسٹرول کہہ سکتے ہیں۔ اس کی اگر زیادتی ہو تو اس سے دل کے امراض کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے لیے بہت عام ہے کہ ہم 40 سال کی عمر کے بعد دوائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسے مطلوبہ حد کے اندر رکھنا ہوگا۔ دوسری خطرناک چکنائی جس کی وجہ سے دل کے امراض اور فالج کا خطرہ پیدا ہوتا ہے وہ ٹرائیگلیسرائڈ ہے۔ یہ اگر آپ کے جسم میں زیادہ ہے تو آپ کے لیے ظاہر ہے کہ یہ خطرات زیادہ ہیں۔ انہیں کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنی غذا میں بھی صحت مند تبدیلیاں کرنا چاہیے، جس کے بارے میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ہدایات دیں گے۔ اور LDL اور ٹرائیگلیسرائڈ دونوں کو کم کرنے کے لیے آپ کو دوائیں دی جا سکتی ہیں، وہ دوائیں آپ کو مستقل لینی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو اہم چکنائی آتی ہے وہ ہے HDL کو ہم عرف عام میں اچھا کولیسٹرول کہتے ہیں۔ یہ اگر زیادہ ہے تو اس سے آپ کے دل کی حفاظت کرتا ہے اور دوسری چکنائیوں کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر یہ کم ہے تو اس سے آپ کے لیے دل کے امراض اور فالج کا خطرہ بڑھتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستانیوں میں HDL عام طور پہ بہت کم ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو ہزاروں میں مریض ایسا ملتا ہے جس کا HDL زیادہ ہو۔ اور دوسری بری بات اس میں یہ ہے کہ اس کو دوائیوں سے یہ اوپر نہیں آتا ہے، اس کے لیے آپ کو اپنی غذا میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، اور ورزش سے اس پہ بہت بہتر اثر ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اگر آپ کو اپنا HDL بڑھانا ہے اور اس طریقے سے اپنے دل کے امراض کا خطرہ کم کرنا ہے تو ورزش کے سوا اور صحت مند غذا کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بلڈ پریشر اگر زیادہ رہے تو اس سے بھی دل کے امراض کا خطرہ بڑھتا ہے۔ لیکن اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ موٹاپا، ذیابیطس، بلڈ پریشر اور چکنائی کے نظام کی خرابیاں، ان کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہے، یہ اکثر اکٹھی پائی جاتی ہیں، اور جب یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اسے ذیابیطس تو خیر اس میں ویسے ہی ہم آگے، اس کے ساتھ دل کے امراض کا خطرہ بھی بڑھتا ہے۔ تو یہ جو مجموعہ ہے ان چیزوں کا، اسے طبی اصطلاح میں میٹابولک سنڈروم کہا جاتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے ذیابیطس افراد میں عام طور پر بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو ذیابیطس ہے لیکن ان کا بلڈ پریشر نارمل ہے، اور کئی دفعہ ان کو بہت زیادہ دوا دینی پڑتی ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ کو ذیابیطس کے ساتھ بلڈ پریشر ہے تو اس کو اچھے سے کنٹرول کیجیے۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ وہ آپ کے بلڈ پریشر کو کس سطح پر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس پہ نظر رکھیے، اس کو اگنور مت کیجیے، اور اس کو دوائی اگر بڑھانی پڑ رہی ہے تو اس سے گھبرائیے مت۔ ذیابیطس افراد میں بلڈ پریشر کے لیے کئی دفعہ ایک سے زیادہ دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ دوائیوں سے بڑھ کے آپ کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب تجویز کر رہے ہیں تو اس میں گروہجت مت کیجیے، لے لیجیے، اس سے آپ ہی کی زندگی آسان ہوگی۔ تو یہ تھیں کچھ ہماری مختصر گزارشات اس سلسلے میں۔ ان تمام باتوں کو
اگر ہم مختصراً کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذیابیطس افراد میں دل کے امراض کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور اگر اس خطرے کو آپ کم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ذیابیطس کا کنٹرول تو اچھا بنانا ہی ہے، اس کے علاوہ اپنے وزن پہ توجہ دینی پڑے گی، آپ کو باقاعدگی سے ورزش کرنی پڑے گی، غذا میں صحت مند تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ کی چکنائی کا نظام میں کچھ خرابی ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے دوائیں دیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو خون پتلا رکھنے کی دوائی دیں۔ بلڈ پریشر پہ نظر رکھیے، اگر وہ زیادہ ہے تو اسے بھی کنٹرول میں رکھیے، تو انشاءاللہ۔ اور ہاں، سب سے اہم بات کہ اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں تو اسے پرہیز کیجیے۔ اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ذیابیطس نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنا وزن قابو میں رکھتے ہیں، کم کھاتے ہیں، صحت مند غذا لیتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، تو یہ انتہائی نارمل بات ہے۔ ہم آپ کو کوئی ایسی تجویز نہیں دے رہے جو عام آدمی کے لیے ممکن نہیں۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ طویل صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہے، لاکھوں لوگ ہیں جو اس پہ عمل کر کے صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ڈاکٹر آصف قادری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔